اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ اگلے مالی سال میں تقریباً 20 ارب ڈالر کی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، ہمیں انٹرنیشنل لائبلٹیز پوری کرنی ہے، وہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب لیتے ہیں، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے متوقع طور پہ نئی حکومت کے نئے وزیر خزانہ پاکستان کے بہت ہی مستند ماہر معیشت ہیں، تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں گے، اور یہ اس بل کو ہارن سے پکڑنے کا ذمہ داری ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو دی جائے گی، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ اپوزیشن میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ بات کرنا، مضمون لکھنا، یہ سب بڑا آسان ہوتا ہے، اور اب یہ ساری چیزیں اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمجھائیں کہ بھائی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز یہ ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں۔ پبلک بولے گی کہ بھائی مہنگائی کم کرو، یہ بتاؤ کہ کیا کم کر رہے ہو، کیا تیاری کر لی ہے مفتاح اسماعیل صاحب؟ کامران بھائی دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ جب منسٹریوں میں شہباز صاحب اپنی ٹیم اتاریں گے اس وقت ہم کو زیادہ پتہ چلے گا، لیکن ہماری کافی تیاری ہو چکی ہے۔ آج بھی شہباز صاحب اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ 2 مرتبہ ملے ہیں، روزے سے پہلے اور افطار کے بعد بھی، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تیزی سے انشاءاللہ تعالی۔ دیگر لوگوں سے حکومت کے اس پہ بھی کانٹیکٹ ہے تھوڑا بہت۔ آپ نے بات بڑی اچھی ایک تشویر کشائی کری ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پچھلے مہینے میں 500 کروڑ ڈالر جو تھے وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے کم ہو گئے، جو ہمارے زرعی مبادلہ کے جو ذخائر تھے اس میں سے 500 کروڑ ڈالر کم ہو گئے۔ اب جو 11.3 بلین ڈالر ہیں وہ صرف 50 دن کے امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم نہیں سنبھالا دیتے اس وقت فی الفور، تو ہم بہت ساری معاشی مشکلات میں جا سکتے ہیں جس کے بارے میں مجھے سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو پہلی ہم کو یہ چیز کرنی ہے کہ ڈالرز کا ہم تھوڑا سا کوئی انتظام کریں یہاں پہ، اور یہ کہ تھوڑی سی ریزرو کو بلڈ کریں۔ دیٹس مائی نمبر 1 حکومت کی پرائورٹی ہوگی، شہباز شریف کی پرائورٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے، گورنر صاحب سے، دیگر لوگوں سے مل کر اس کے بارے میں کوآرڈینیٹ کریں گے۔ دوسری جو بات آپ نے نشاندہی کری کہ عمران خان صاحب نے جب ایسے ہی عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا تھا تو ٹیکس لگا دیتے تھے پیٹرول کے اوپر، جب ان کو لگی کہ ان کی حکومت جانے لگی تو پھر انہوں نے خزانے کے منہ کھول دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب 2 ہفتے کے وہ 33 ارب روپیہ حکومت پاکستان نقصان کر رہی ہے، اپنی جیب سے دے رہی ہے تمام لوگوں کو جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی لینڈ کروزر کے اندر، مجھ جیسا صاحب ثروت آدمی اگر لینڈ کروزر میں جا کے 20,000 روپے کا پیٹرول بھراتا ہے تو حکومت پاکستان اس کو 3,000 روپیہ سبسڈی کے طور پہ دے رہی ہے۔ اب یہ بھی ہم کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کتنی سبسڈی ہے، بجٹ کے نمبرز کیسے ہیں۔ جو شوکت بھائی نے بات کہی تھی وہ شاید صحیح نہیں ہے، حکومت اتنا افورڈ نہیں کر سکتی، آئی ایم ایف ان کی بات نہیں مانا ہے، آئی ایم ایف نے اگلی قسط بھی روک دی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ری سٹارٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف 11 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں 50 دن کا امپورٹ، تو اس وقت میں اپنی انڈسٹری کو ایک اور جھٹکا دینے کے لائق نہیں رہا ہوں۔ جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے آنے کے جب امکانات ہو گئے، کل سپریم کورٹ نے جب آئین کی بالادستی کے بارے میں رولنگ دے دی تو مارکیٹ بھی اچھی ہو گئی، سٹاک مارکیٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی پورے مہینے بعد میں خاصا 3 روپے بڑھا ہے ڈالر کے سامنے، اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ سیکنڈری مارکیٹ میں ٹی بلز کی ایلڈ بھی کم ہوئی ہے، تو حکومت جس ریٹ پہ بورو کرتی ہے وہ بھی آپ کو 0.3% وہ تو کل جو سینٹرل بینک نے انٹرونشن کی، ظاہر ہے بڑی ٹائملی انٹرونشن ہے، اس سے وہ چیزیں اسٹیبل ہو گئی ہیں۔ اور ایک بہرحال یہ بات ماننے والی بات ہے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو جو بزنس ہے، جو ٹریڈ ہے، اس کا تھوڑا سا انفورس زیادہ ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ پہ پریشر ہے کہ اب آپ کو وہ ڈیلیور کرنا ہے، اور اس کے لیے اب صرف باتوں سے تو کام نہیں بنے گا، کیونکہ اب تقریر کا تو کام گزر گیا، اب تو عمل کر کے دکھانا۔ میں تو کامران بھائی آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو ایک انسائیڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھنے لگی ہے، جس کو انویسٹ کرنا ہے کر لو، پھر یہ ایسا نادر موقع نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو عمران خان کی حکومت میں 500 روپے کی نوٹ 50 میں مل رہی تھی، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، یہ شہباز شریف آئے گا انشاءاللہ یہ مارکیٹ بڑھ جائے گی۔ جو دوسری بات ہے کہ آپ کی بات درست ہے کامران بھائی، دیکھیں کچھ چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہوگا، کچھ تو ایڈمنسٹریٹو غلطیاں کری ہیں پچھلی حکومت نے، معذرت کے ساتھ اگر میں کہہ دوں، یا جانے والی حکومت نے، جیسا آپ نے دیکھا کہ یوریا اسمگل کرا دیا 1,40,000 ٹن، آپ نے دیکھا کہ
اس سے پہلے گندم اسمگل کروا دیا تھا. آپ دیکھیں کتنا خوردنی تیل اسمگل ہو کے پاکستان ایران سے آ جاتا ہے. تو یہ کچھ بیسک غلطیاں کری ہیں. ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں, سستی گیس نہیں خریدے, ٹرمینل نہیں لگائے, پائپ لائن نہیں لگائی. آپ کے پاس اتنا مشین پڑا ہوا ہے بجلی بنانے کا, آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, وہ مشین بند رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو ان کی ری پیمنٹس تو کرنی ہے. تو جب ہم ان کو چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو پتہ ہے کامران بھائی 2 سال کے اندر اگر آپ 200-300 ارب روپے خرچ کریں کیبلز وغیرہ پہ, ٹرانسمیشن کیبلز پہ, تو آپ ٹرانسمیشن لاسز کم کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن لاسز کم کر سکتے ہیں. یہ جانے والی حکومت نے صرف ہم کو برا بھلا کہا ہے کہ یہ نہیں کر کے گئے, وہ نہیں کر کے گئے. یہ 4 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے مجھے اس کا نہیں پتہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم وہی آج جو بات کرتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نون بہت چھوڑ کے گئی ہے, تو اگر ہم $19 بلین کا چھوڑ کے گئے تھے تو یہ بھی $18-19 بلین کا چھوڑ کے آئیں گے. لیکن کتنا قرضہ لیا خان صاحب نے؟ جتنا پاکستان میں 71 سال میں لے گیا تو اس کا 75% قرضہ خان صاحب نے 3-3.5 سال میں لے لیا. تو اب ہم کو یہ ڈیفیسٹس کم کرنے ہیں. میرے لیے سب سے بڑی جو پرائورٹی ہے, جو مسلم لیگ نون کی ٹیم کے لیے ہے, شہباز شریف کے لیے, کہ اگلا بجٹ ڈیفیسٹ, اگر ہم بجٹ دے رہے ہیں تو بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنا ہے. پہلے تو یہ بتائیے نا کہ یہ ابھی ہم اس وقت اپریل میں آ گئے, کل گورنمنٹ بن جائے گی, پرسوں بن جائے گی گورنمنٹ, اور اس کے بعد مئی ہے. مئی تو بجٹ ٹائم ہے. تو ابھی اس وقت تو اب آپ بجٹ کی تیاری شروع کی ہے آپ نے, کیونکہ بجٹ تو دینا ہے آپ نے. سر دیکھیے, جو مجھے کہا گیا تھا, میں سیدھی بات کر رہا ہوں, جو مجھے کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 1-1.5 مہینے تک ہم نے حکومت میں رہنا, پھر الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن جو کل الیکشن کمیشن کی بات آئی ہے کہ 7-8 مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتے, تو اب شاید اگر ایسا ہے کہ آپ کو جولائی تک رہنا ہے, تو بہرحال ان اینی کیس ایز اے رسپانسبل پرسن ہم بجٹ کی تیاری, رسپانسبل ٹیم ہم بجٹ کی پوری تیاری کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو اچھا بجٹ دے کے جائیں گے. اور جو شہباز شریف صاحب کی ایک پرائورٹی ہے, اور انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں قوم سے خطاب کریں گے, ایک پرائورٹی وہ بھی ہے کہ اربن پور اور رورل پور, 2 لوگ جو بہت زیادہ پسے ہیں انفلیشن سے, ان کے بھی کچھ درد پہ, زخم پہ مرہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 2 جو سیگمنٹس ہیں. اچھا, یہ طے ہے نا مفتہ بھائی, یہ تو طے ہے نا کہ ہم نے ہر صورت میں فنڈ کو رکھنا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, اور چلنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے آپ کی کنڈیشن پہ تو نہیں چلے گا نا, وہ تو پھر آئی ایم ایف کی اور آپ کی مل کی کنڈیشنز بنیں گی, اور وہ تو پتہ ہے وہ کیا ریسیپی ہوتی ہے, وہ سختی ہوتی ہے. جی کامران بھائی دیکھیں, جو نارملی آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ابتدا میں سخت ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ چلے جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ کووڈ بھی آ گیا تھا تو اس لیے بیچ میں ریلیکس ہو گئے تھے, اور پھر کیونکہ اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, عموماً آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران نہیں بڑھتا ہے لیکن یہاں بڑھ گیا. اور مجھے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شوکت ترین صاحب نے کیا وعدے وعید کرے ہوئے تھے آئی ایم ایف کو. کچھ انہوں نے ایمنسٹی کے بارے میں بھی لکھ کے دیا ہوا تھا, کچھ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے بارے میں بھی لکھ کے دیا ہوا تھا. ان چیزوں کو آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی پڑے گی ایک موضوع وقت پہ, لیکن یہ کہ وقت سے پہلے نہیں, جب حکومت ہماری لیگلی ایک دم اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں کریں گے. آپ کی یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف اس لیے اس وقت قوم کے لیے, میرے خیال سے پاکستانی بزنس کے لیے اسینشل ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ یہ چیز کو بخوبی انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو طے کریں گے. گویا مفتہ بھائی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جیسا کہ نواز شریف کی, مریم بی بی کی, خود شہباز صاحب کی یہ پرائیورٹی رہی ہے کہ ہمیں فوری الیکشن پہ جانا ہے تاکہ ہم ایک سالڈ مضبوط گورنمنٹ بنا لیں. تو وہ پرائیورٹی ابھی چینج نہیں ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو عذر سامنے آیا ہے وہ اپنی جگہ ہے, تو اس سے 2-3 مہینے آگے پیچھے چیز ہو گئی ہے, مگر وہ پرائیورٹی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ پہلے الیکشن میں جائیں, الیکشن سے ایک مضبوط گورنمنٹ بنائیں, پھر اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز. جی کامران بھائی دیکھیں, جو جس قسم کی عجیب سی ایک پالیٹی کر دی تھی کہ ہر اپوزیشن والے کو گالی دینا, ہر اپوزیشن والے سے لڑائی کرنا, کوئی آپس میں نیگوسیٹ نہیں کرنا. دنیا بھر میں پارلیمنٹس ہوتی ہیں, اپوزیشن ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے, بیٹھ کے لوگ طے کرتے ہیں بات. جب 2013 سے 18 ہماری حکومت تھی تو الیکٹورل ریفارم ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے طے کیے تھے. اب پی ٹی آئی بھی تھے, پی ایم ایل این کے بھی لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے بھی دوست تھے. اس بار ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ہر چیز اکیلے کرتے ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں ایک ہی آدمی ایماندار تھا؟ کیا پورے پاکستان میں ایک ہی آدمی محب وطن تھا؟ آپ 200 لوگوں کو اگر آپ پوری اپوزیشن کو غدار کہہ رہے ہیں تو سر وہ پھر تھوڑی سی قابل ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوتی ہے, قابل قبول بات نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ پہلے تو یہ پالیٹی اچھی کر لیں گے, یہ میرے خیال سے انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں. اور اگر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون
کی حکومت شہباز شریف صاحب پورے تیار ہیں کہ اگر 2 مہینے میں الیکشن کرانا ہے تو وہ بھی ہم تیار ہیں انشاءاللہ. اس میں بھی ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیں گے کہ الیکشنیئرنگ نہیں کریں گے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پریکیریس کنڈیشن ہو گئی ہے پاکستان کے معاشی کنڈیشنز کی, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح بلیڈ ہو رہا ہے بجٹ, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح بلیڈ ہو رہا ہے ڈالر, تو میں اس وقت ایسی کوئی ہم چیز نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کی معاشی کوئی بھی صورتحال خراب ہو. اور اگر جو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر مشکل کوئی فیصلے لینے ہوں گے تو وہ لے کر انشاءاللہ لے گزریں گے, لیکن ملک کو کسی غلط طریقے, کسی غلط نہج پہ نہیں لے کے جائیں گے.